قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبت کا ذکر چل رہا تھا کہ پیچھے فرمایا کہ محبت کا تعلق غیر مسلموں سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ محبت ہو تو کس کے لیے ہو؟ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کی محبت میں فلانے انسان سے محبت کر رہے ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولادیں ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں بس ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہودی کو فالو کرتا تھا، اس کو سپورٹ کرتا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے علامت ہے اس بات کی کہ ہماری ہی امتوں میں، ہماری ہی نسلوں کے اندر نبی آئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہی اولادوں میں جو رسالت آتی رہی ہے یہ اس لیے آئی ہے کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ ہمیں معاف بھی کر دے۔ عیسائی یہ کہتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیوں کہ ہماری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ایسا بھیجا جس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے، ایسی رحمت کہ اسے کلمت اللہ کہا، اسے روح اللہ کہا، اور اپنی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا کا نقشہ بنا کر کے، خدا کی روح بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک نور بنا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ بس اللہ ہم سے بہت بہت محبت کرتا ہے اور ہم اللہ کی محبوب امت ہیں۔ جو بتوں کو پوجا کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم بتوں کی جو پوجا کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں اللہ نے ہم سے ان کی پوجا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہمارا گویا سے اللہ سے محبت کرنے کا ایک انداز ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ حکم بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ملا، تو ہم اللہ کی محبوب ہیں اور اللہ ہمارا محبوب ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے طریقے سے کچھ پیمانے بنائے ہوئے تھے اور یہ غلط فہمی پیدا کرتے تھے مسلمانوں میں کہ ہم اللہ کی محبوب ہیں اور اللہ ہمارا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علل اعلان یہ بات لوگوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ نے تمہیں مختلف قسم کے عبادت کے طریقے بتا دیے ہیں، یہ جو تم اپنے منہ سے مختلف اقوال لوگوں کو، مسلمانوں کو بتا رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو مشہور کر رہے ہو کہ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم بتوں کے آگے جھک جائیں، اللہ کی محبت کا تقاضا تھا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مان لیں یا اس کی روح مان لیں اور اس کا ایک خدائی یعنی کہ ڈھانچہ مان لیں، تو کہا اگر تم یہ مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہو اور یہ دعویٰ سچا ہے تو محبت کا پیمانہ اب سن لو کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ اب پتہ چلے گا کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے، اب پتہ چلے گا کہ کس کا عبادت کا طریقہ صحیح ہے، کس کا محبت کا طریقہ صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کہ اللہ نے کہا سب کو بتا دو، سارے مذاہب کے ماننے والوں کو بتا دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی محبت میں تم فلانے انسان سے محبت کر رہے ہو تو وہ فلانے کو چھوڑ دو، تمہیں صرف میری اتباع کرنی ہے۔ اب تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دو اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو پھر یہ تمہاری محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر تم اللہ کی محبت میں سچے ہو تو فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، وہ کام کرنا پڑے گا جو میں تمہیں حکم دوں گا، ویسے عبادت کرنی پڑے گی جیسے میں تمہیں عبادت کا طریقہ بتاؤں گا، ان لوگوں سے ملنا پڑے گا جن لوگوں سے میں تمہیں اجازت دوں گا۔ تو کہا فاتبعونی، میرے احکامات کی اتباع کرنی پڑے گی، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ کی محبت خود بخود مل جائے گی۔ اب تمہیں دعویٰ نہیں کرنا کہ بتوں کی پوجا کرنی ہے ہمیں، یا عیسیٰ علیہ السلام یا پھر یہ عزیر علیہ السلام یا مختلف قسم کے ہیلے بہانے، تو کہا یہ مختلف محبت کے طریقے چھوڑ دو، ایک سیدھا سادہ سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ بس میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ کی محبت کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے اس کے فوائد درکار ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس سے چاہا، اس سے محبت کی، اسے تحفے تحائف دیے، اسے رابطے استوار کیے تو کل یہ میرے کام آ جائے گا، اور وہ کل کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت اور میرے نبی کی محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جسے اللہ چاہے اس کے گناہ معاف کر دے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف کرے بلکہ گناہوں کے بدلے ثواب بھی دے دے۔ حدیث سے ثابت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بندے کو نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ہر گناہ کے بدلے اسے ثواب بھی دے دیتا ہے۔ وہ حدیث یاد ہے نا کہ ایک میدان محشر میں ایک آدمی اچھل پڑا تھا، کہنے لگا یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے، وہ فلانا بڑا گناہ کیا تھا، وہ بھی گناہ کیا تھا، وہ بھی گناہ۔ اللہ مسکرائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت مسکرائے گا اور کہے گا ٹھیک ہے، تو نے وہ جو گناہ کیے تھے اس کے بدلے اس سے بھی بڑے ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر اللہ سے محبت کرو گی تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غلط لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں اور انہوں نے غلط طریقے رائج کر لیے ہیں، انہیں دوبارہ سے یہ بات کہہ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کسی بات کو اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو ایک ہی موضوع کو مختلف پیراہوں پہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو کنٹینیو چلایا، فرمایا کہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی دوبارہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کا بھی کہا مانو اور رسول کا بھی کہا مانو۔ یہاں پر ان لوگوں کا رد ہے کہ جو لوگ حدیث کے منکر ہیں، جو لوگ رسالت محمدیہ کے منکر ہیں، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تم قرآن اٹھاتے ہو اور ہدایت پا جاتے ہو، صرف قرآن اٹھا لینے سے ہدایت نہیں، بلکہ تمہیں حدیث رسول بھی اٹھانی پڑے گی، تمہیں سنت رسول کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ اطیعوا اللہ، نہ صرف یہ کہ قرآن کے احکامات کی اطاعت کرو، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، حدیث کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر ایسا ہوا کہ ایک وقت میں تم نے اطاعت اللہ بھی کیا اور اطاعت رسول بھی کیا، پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ابھی نماز پڑھتا ہے اور پھر 2-3 دن نماز پڑھنے کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے، ابھی تلاوت قرآن کر رہا ہے اور پھر ایسا ہے کہ پھر چھوڑ دیتا ہے، ابھی تو وہ اپنے زندگی کو اسلامی منہج پر گزار رہا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اولاد مانگنے کے لیے مزار پہ چلا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا اگر ایسا وقت آ گیا فَإِن تَوَلَّوْا، تم مسلمان تھے، تم مواحد تھے، تم اللہ رسول کے ماننے والے تھے، لیکن ایسا وقت آ گیا کہ تم نے اللہ کی ہدایات کو چھوڑ دیا، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاتے ہو اور اپنا طریقہ کار بدل لیتے ہو، پھر دوبارہ سے یہودیوں سے کانٹیکٹ کرتے ہو، پھر دوبارہ سے مشرکوں سے محبت کرتے ہو، تو فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جب اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا تو تمہیں کافروں سے محبت رکھنے کا کیا جواز ہے؟ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بات کا ذہن میں رکھو کہ لا يحب الکافرین، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، تو پھر تم کافروں سے محبت کرنے کے کیوں روادار